فرمان ہے لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو اتقوا ربہم اپنے رب سے ڈر گئے لہم ان کے لیے غرفن بالا خانے ہیں من فوقہا ان کے اوپر غرفن اور بالا خانے ہیں مبنیتن بنائے ہوئے ہیں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی المیعاد اپنے وعدے کے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، قرآن کریم کے اس مزاج کو سمجھیے کہ قرآن جب مومنوں کی بات کرتا ہے تو ان کے ساتھ کفار کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان واضح کر دی جائے۔ ابھی آیت نمبر 19 میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو شخص اپنے اوپر آگ کے عذاب کو ثابت کر دیتا ہے، جس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ وہ بچہ جو کبھی اسکول میں حاضر ہی نہیں ہوا، آپ اسے اگلی کلاس میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بعینی ہی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، گناہ کے کام کرے، حرام کاری میں ملوث ہو، تو ایسے بندے کا جنت میں جانا اللہ رب العالمین کی آیات کے مطابق، فرامین کے مطابق یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ اور ان کی مثالوں میں ہمارے سامنے فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور دیگر کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو ثابت کر لیا کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ جب یہ خود ایسے بن گئے اور اپنی بات پر تکبر، فخر، سرکشی اور غرور اور جہالت میں ڈوب گئے تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا۔ ان بدبختوں کے بالکل مقابلے میں اب ان نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت کا مہمان بنایا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن، یہ لفظ لیکن جو ہے یہ بات کے بالکل الٹ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ مطلب پیچھے سے اگر ہم پڑھیں تو پیچھے یہ تھا کہ کیا پھر جو شخص جس پر جہنم کی بات ثابت ہو گئی آپ اسے آگ سے بچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر گئے وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تقوی میرا بھائی، زندگی کے اندر تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی لازمی ہے۔ اعمال کی روح تقوی کے اندر، اگر اعمال کی روح کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی بھی عمل زندہ نہیں ہے، تقوی لازمی ہے۔ آپ دیکھیے جیسا کہ ایام شروع ہونے والے ہیں، انہی کی مناسبت سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو۔ یہ چھٹے پارے میں واقعہ موجود ہے۔ ان کو اللہ نے کہا کہ قربانی کرو۔
ان دونوں نے قربانی کی، دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی اس نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ انہی لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو تو میرا بھائی تقوی لازمی ہو۔ سب سے بڑی عبادت تقوی ہے، سب سے بڑی عبادت تقوی ہے۔ نماز کا ادا کر لینا اور روزہ رکھ لینا، دین کی بنیادی باتوں پر عمل کر لینا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ ہم نے کرنی ہے۔ لیکن تقوی بیسیکلی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، جس میں ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اس چیز کا تابع کرنا ہے، اپنی خواہش کو غلام بنانا ہے، اپنی خواہش کو دبانا ہے، اور اس کے ہاتھ بندھوا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت، اللہ کی چاہت کے سامنے اس کو کھڑا کرنا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں، جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں میں نے وہ کام کرنا ہے۔ پھر کہیں جا کر بندے کے دل میں تقوی آتا ہے۔ تقوی کے اور معنی اگر کیے جائیں تو تقوی یہ ہے کہ زبان پر شکر ہو، نہ شکری نہ ہو۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ یاد ہو، اللہ کی بھول نہ ہو۔ تقوی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تقوی یہ ہے کہ انسان جس طرح کانٹوں سے، کیچڑ سے، گند سے بچ کر چلتا ہے، ایسے ہی دنیا کے اس سفر میں وہ گناہوں سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر، غلطیوں سے بچ کر گزرے، اپنا آپ سمیٹ کر گزرے۔ پھر جا کر بندے کے دل میں تقوی اپنی جگہ بناتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جو مقام ذکر کیے ہے وہ یہی ذکر کیا ہے، التقوی ہاہنا واشار بقلبہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اور قرآن میں کئی ایک مقامات پر، بیشتر مقامات پر اللہ آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ کو ناراض نہ کر لینا۔ یہ کتنا اعلیٰ عمل ہوگا، کتنا کو اعلیٰ عمل ہوگا کہ اللہ رب العالمین جب کسی اور عمل کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس عمل کے کرنے والے کو جنت دیں گے، لیکن جب میرا بھائی تقوی کی بات آئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کیا آتا ہے آگے؟ جنتان، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی اپنے اندر لے کر آئیے، یہ ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کو سلامت کر دیتا ہے جب بندے میں تقوی ہوتا ہے۔ پھر بندے کو ڈر لگتا ہے اس بات سے، جس ڈرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں اسے ڈر لگتا ہے کہیں میرا ایمان کم نہ پڑ جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں قیامت کے دن پھنس نہ جاؤں، کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں۔ پھر اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو اس لیے تقوی اپنے دلوں کے اندر لازماً لے کر آئیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے روح کے بغیر بندہ نہیں ہے، ایسے تقوی کے بغیر عمل نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ نے کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف اتقوا ربہم کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر گئے، کیا ہے؟ لہم غرفن، ان کے لیے بلند و بالا کمرے ہیں، بالا خانے، بالا کہتے ہیں اونچی چیز کو، بلند چیز کو، ان کے لیے اونچے کمرے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اونچی چھتوں والے کمرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو پرانی عمارتیں ہیں، جیسے یہ کچہریوں کی عمارتیں ہیں، ان کی چھتیں بڑی اونچی ہیں، اور یہ اونچی چھتیں نیچے جو ہم چلتے ہیں وہاں پر تو وہ ٹھنڈ والا ماحول ہوتا ہے، وہ زیادہ گرمی وہاں پر نہیں لگتی ہے۔ اور جنت تو پھر ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو انسان چاہتا ہے، جس کی تمنا کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے وہاں پر اونچے اونچے کمرے ہوں گے، اور ان کمروں کے اوپر غرف من فوقها غرف، کمروں کے اوپر پھر کمرے، یعنی اونچے اونچے مکان اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں عطا کریں گے۔
صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ جنت کی طرف چل کر جا رہے ہوں گے تو رستے میں ایک پل آئے گا، وہ اس پل کو کراس کریں گے تو آگے جنت کے دروازے پر وہ کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر آپس کی جو چھوٹی موٹی ان کی زیادتیاں ہوں گی ان کے بدلے دلوائے جائیں گے، اور پھر یہ پوری طرح سے صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جان ہے، یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جیسے دنیا میں اپنے گھر کا پتہ جانتے تھے ایسے ہی جنت میں بھی اپنے گھر کا پتہ جانتے ہوں گے کہ ان کا گھر کہاں پر، اور یہ اسی طرف چل کر جا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے قرآن میں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ ہماری جگہ یہ ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھ لیجیے، یہ من فوقہا کے جو الفاظ ہیں کہ جنتوں کے اوپر جنتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ اتنے بڑے بڑے مکان دے گا جو کتنے ہی اس کی منزلیں ہوں گی، کتنی منزلوں والے اللہ اس کو مکان دیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہی پلازا دیکھ لیں، اس کے کتنی منزلیں ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین جنت کے اندر جو مکان دیں گے ان کی چھتیں ویسے بھی اونچی ہوں گی اور پھر چھتوں کے اوپر کئی چھتیں ڈالی گئی ہوں گی۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور اس کے حوالے سے حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے ایسے مکان اپنے بندوں کے لیے تیار کیے ہیں کہ جن کو اندر سے بیٹھ کر دیکھو تو باہر سے خوبصورت لگتے ہیں اور باہر سے دیکھو تو اندر سے خوبصورت لگتے ہیں، یعنی ان کا اندر اور باہر ایک جیسا ہی پیارا ہے، ایک جیسا پیارا ہے۔ ایک دیہاتی نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ کس کو ملیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو زبان کا میٹھا ہے، جو زبان کا میٹھا آدمی ہے یہ اس کو ملیں گے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَصَلَّى لِلَّهِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین یہ گھر عطا کریں گے۔ ایک دوسرا معنی من فوقہا کا یہ کیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے کہ جنتیوں کے اوپر جو مکان ہوں گے، ایک مکان ہے اس کے اوپر جو مکان ہوگا وہ مراد ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک نچلے درجے والا جنتی اور ایک اوپر درجے والا جنتی، اور یہ کتنا فاصلہ ہوگا دونوں میں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نچلے درجے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم زمین سے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا فرق ہوگا، اتنا اونچا درجہ ہے جنت کا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، کیوں؟ وہ سب سے اونچی جنت ہے، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے اور جنت کی ساری نہریں وہیں سے نکلتی ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من سأل اللہ الجنت ثلاث مرار، جو بندہ اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر سکتے۔ پھر فرمایا مبنیۃ، وہ بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں بنانے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مبنیۃ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بنے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جنت موجود ہے، زمین و آسمان کی چوڑائی لمبائی کے برابر برابر اس کی چوڑائیاں اور لمبائیاں ہیں، وہ کیسے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کس جگہ پر موجود ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اس کو داخل کر دے گا، جو اس بات کی گواہی دے دے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جنت موجود ہے، برحق ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔
اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین بڑا نازک نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو لوگ سمندر کے یا دریا کے یا نہر کے کنارے پر رہتے ہیں ان کو ہر وقت خطرہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے یا پانی اس طرف نہ آ جائے یا نیچے سے کٹاؤ نہ ہو جائے۔ جیسے یہ عبداللہ پور کا انڈر پاس بنا تھا تو نیچے سے پانی نے کٹاؤ کیا اور کتنے لوگ وہاں پر فوت ہو گئے تھے، یہ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ مکانوں کے ساتھ ہی نہریں، تو مراد یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے، ایک تو خوبصورتی بتانا مقصود ہے، دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر تم جتنا مرضی کنکریٹ استعمال کر لو جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سے نہریں نکل رہی ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کی 2 نہریں دنیا میں بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا، اس کی جڑوں میں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں، 2 دنیا میں ہیں 2 جنت میں ہیں۔ جو 2 دنیا میں ہیں وہ دریائے نیل ہے اور دریائے فرات ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، اور جو بقایا 2 نہریں وہ جنت کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرا بھائی وعدے میں اور وعید میں فرق ہے۔ وعید سنا کبھی لفظ وعید؟ جیسے آپ نے سنا ہو کہ یہ اللہ کی وعید ہے کہ سود نہیں کھانا ورنہ اللہ کے خلاف جنگ کرو گے تو۔ وعید معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور وعدہ معنی ہوتا ہے کسی کو امید دلانا۔ وعید سے ڈرانا اور وعدے سے امید دلانا۔ اگر اللہ اپنا کوئی وعدہ کرتا ہے، جیسا کہ آپ آگے پڑھ رہے ہیں وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اگر ایک بندہ آپ سے وعدہ کرے اور پھر وہ وعدہ خلافی کرے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو وعدہ خلاف بھی کہا جاتا ہے اور کنجوس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کوئی وعدہ کرے اور اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے یہ ممکن نہیں۔ اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے، بلکہ بڑھا کر یہ عطا کرتا ہے، اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ اپنی وعید کے خلاف کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ نے کسی کو ڈرایا ہے، کسی کو یہ کہا ہے کہ اللہ تجھے عذاب دے گا، اللہ ایسا کرے گا، اگر اللہ چاہے تو اللہ عذاب دے، اللہ چاہے تو بخش دے، تو اللہ اپنی چاہت کی بات کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کو ڈرا دیتا ہے اور بعد میں اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے اوپر کرم کیا۔ جیسے ہم دیکھیں کسی کو کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو ڈراتا ہے، اپنی باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے کسی کام سے، اور بیٹا جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ الٹا کام کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ یہی کہتا ہے ابا جی ہیں پھر انہوں نے معاف کر ہی دینا ہے، انہوں نے چھوڑ ہی دینا ہے، تو باپ بھی یہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس کو میں سمجھا لوں گا بعد میں۔ یہ اللہ کا کرم اسی طرح سے ہے کہ اگر بندے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ پھر سب کو ان کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کونج کے، اللہ ان کے اوپر پردے ڈال کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس میں ایک حدیث سن کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ جو میں بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اپنی وعید کے خلاف کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین ایک بندے کو قیامت والے دن بلائیں گے اور سارے انسانوں سے اس کو ڈھانپ کر پردے میں کر لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا جی اے اللہ کیا۔ تو نے فلاں گناہ بھی کیا، جی اے اللہ میں نے کیا، تو اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا امید رکھتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں میرا پردہ رکھا تھا آج بھی میرا پردہ رکھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، جیسی تو نے مجھ سے امید لگائی میں نے ویسا ہی تیرے ساتھ معاملہ کیا، میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں پردے میں ہی رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن فرما